الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ قال اللہ تعالی فی محکم التنزیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ سورہ احزاب میں حق تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ بعض تو ان میں سے وہ ہیں جو اپنی نظر کو پورا کر چکے، وفا کر چکے، جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں اور انہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو تبدیل نہیں کیا۔ سامعین و ناظرین، آج 21 فروری 2022 ہے، 20 رجب 1443 ہجری۔ چند ہی گھنٹوں کے بعد سعودی عرب کے اندر 22 فروری کا دن ایک قومی دن کے طور پر منایا جا رہا ہے، اور یہ وہ دن ہے جس کا نام رکھا ہے یوم التأسیس، فاؤنڈیشن ڈے۔ عربی میں اس کا شعار ہے یوم بدینا، یا اس کو مزید افصح زبان میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یوں پڑھیں گے یوم بدأنا۔ بدینا بھی عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ظاہرہ، یعنی وہ دن جب ہمارا ظہور ہوا، وہ دن جب ہم نے آغاز کیا، یوم التاسیس۔ اور اس کا ایک لوگو اگر آپ دیکھیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر عام ہے اور پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اس میں رموز ہیں چند۔ دائرے میں چاروں طرف کھجوریں نظر آئیں گی، کچھ ایک مجلس کا نقشہ ہے اور ایک بازار کا نقشہ ہے۔ کھجوروں کے باغات کی ترجمانی کر رہا ہے وہ حصہ جس کے اندر کھجوروں کے درخت موجود ہیں، اور درمیان میں ایک آدمی ہے، جوان ہے، مرد ہے، جو ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں عالم توحید ہے، کہ اس کا آغاز کس دن ہوا تھا۔ اس کو کہتے ہیں یوم التأسیس۔ آغاز کیا گیا، کس چیز کا آغاز کیا گیا؟ یہ سمجھنا ہے کہ اس وقت دنیا کے نقشے میں جزیرہ نمائے عرب کا سب سے بڑا ملک سعودی عرب، یہ اس وقت 22,48,000 کلومیٹر مربع پر محیط ہے۔ اتنا بڑا رقبہ ہے جس میں پورا تہامہ کا وہ ساحلی علاقہ، تہامہ کے بعد حجاز کا وہ علاقہ جو مدین اور عسیر کے پہاڑوں کے درمیان ہے، جس کے 3 صوبے ہیں، صوبہ تبوک، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ، جہاں پر ہمارے حرمین الشریفین ہیں۔ تا قیامت انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کو زندہ و پائندہ رکھے گا، اس کی رونقیں بڑھتی رہیں گی۔ یہ بھی وہ علاقہ ہے، اور اس کے بعد نجد کا علاقہ جو حجاز کے مشرق میں ہے، اور اس کے نواحی کہہ لیں یا اس کے جو ملحقات ہیں، وہ حصہ تک، قطیف تک، دمام تک، خبر تک یہ پھیلا ہوا علاقہ جو ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی بحرین کہلاتا تھا،
سعودی عرب کا یہ مشرقی صوبہ بھی نجد کے ملحقات میں شامل ہے۔ تو اتنا بڑا علاقہ جو ہے، یہ جو اتنی بڑی مملکت ہے، اس کا آغاز کب ہوا؟ وہ دن منایا جا رہا ہے کہ اس کا آغاز ہوا تھا 22 فروری 1727 عیسوی کو، یا 1139 کے ہجری کے درمیان میں، جمادی اولیٰ کی آخری تاریخوں میں اس کا آغاز ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آج کی اس نشست کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تاکہ آپ کو سننا سمجھنا بھی آسان ہو اور بیان کرنا بھی آسان ہو۔ یہ گویا 3 مجلسیں ہوں گی۔ پہلی مجلس کا تعلق ہوگا یوم تاسیس سے، اور دوسری مجلس کا تعلق ہے کہ جہاں پر یہ سنگ بنیاد رکھا گیا وہ کون سا علاقہ ہے، اور تیسری مجلس ہے کہ وہ آل سعود جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے وہ کون ہیں، ان کا حسب نسب کیا ہے۔ تو گویا 3 مجلسوں میں پہلی کا ذکر کرتے ہوئے لازم ہے کہ ہم ان کے جو 3 ادوار ہیں ان کا مختصر خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ محمد بن سعود ابن محمد ابن مقرن نے آج سے تقریباً 300 سال پہلے درعیہ کے علاقے میں، جب ان کو 30 سال کی عمر میں امارت ملی، وہ امام بنے اس علاقے کے، انہوں نے اسلامی پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنے دستور کو قرآن و سنت کی بنیاد پر استوار کیا اور اعلان کیا۔ وہ شخص اپنے والد کی وفات کے 2 سال بعد، یوں سمجھیں کہ برسر اقتدار آئے اس چھوٹی سی ریاست کے، جس کے تقریباً 40 گھر تھے، گارے اور مٹی کے بنے ہوئے۔ تو ان کی بنیاد رکھنے والا یہ کون شخص ہے؟ محمد بن سعود ابن محمد ابن مقرن، جو اپنے باپ سعود بن محمد کی بنا پر آل سعود کہلائے، اور آج بھی وہ آل سعود، جو آج بھی حکمران ہے وہ آل سعود ہیں۔ 300 سال کی یہ ایک خوبصورت اور حسین ترین تاریخ کا یہ حسین امتزاج ہے کہ جن کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مردان صدق و وفا کی ایک خوبصورت تاریخ ہے جس کو آج ہم سمجھیں گے۔ اور اس پہلی مجلس کا آغاز ہوا ہے ان کی تاسیس سے۔ تو یہ شخص 70 برس تک، اور اگر آپ عیسوی کے لحاظ سے حساب لگائیں تو 68 برس کی عمر پا کر 1179 میں انتقال کر جاتے ہیں، اور ان کا بیٹا عبدالعزیز برسر اقتدار آتا ہے، عبدالعزیز ابن محمد، اور ان کے بعد ان کے بیٹے ہیں سعود ابن عبدالعزیز، اور سعود کے بعد ہیں عبداللہ ابن سعود ابن عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود ابن محمد ابن مقرن۔ یہ حضرات جو ہیں ان کی تاریخ بڑی درخشندہ ہے، بڑی پیاری ہے اور مجاہدانہ ہے، اس لیے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے ایک مجدد کا ساتھ نصیب فرمایا، کیونکہ ابھی یہ عمر کے 30ویں ہی سال میں تھے کہ ان کی حکمرانی مل گئی ہے، اور اللہ کا کرنا یہ تھا کہ انما الاعمال بالنیات پر کہ انہوں نے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی تھی۔ تو ان سے پہلے تقریباً 18 برس پہلے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر العینہ کے اندر یہ نظام قائم ہو چکا تھا، اور وہ نظام قائم کرنے والے اس وقت کے قاضی اور جج، اور اس دور کے یعنی 12ویں صدی ہجری کے 18ویں صدی عیسوی کے مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی کا وہاں پر ایک سلسلہ جاری تھا، اور عثمان ابن معمر جو عینہ کا حکمران تھا وہ ان کی سپورٹ کر رہا تھا، حمایت کر رہا تھا، اسلامی قانون کا نفاذ ہو چکا تھا، اس سے پہلے کفر اور شرک کو مٹا دیا گیا تھا۔ حریملہ میں، جبیلہ میں جتنے بھی درخت تھے ان کو کاٹ دیا گیا، جن کو لوگ یعنی پوجتے تھے ایک لحاظ سے، اور نظر و نیاز کے لیے وہاں جاتے تھے، اپنی منتیں وہاں پوری کرتے تھے۔ زید بن خطاب کا جو مزار تھا اور دیگر صحابہ کرام کے جو مزارات تھے، وہاں پر دور صدیقی کے بعد وہاں پر جو شہداء تھے، مرتدین کے خلاف جو جہاد ہوا، تو وہ جو شہداء تھے ان کی قبروں کو لوگ پوج رہے تھے، وہ مزارات بنے ہوئے تھے۔ سب سے بڑا مزار زید بن خطاب کا تھا، اس کو گرا دیا گیا، اور پھر وہاں پر چونکہ اسلامی قانون کو نفاذ کر دیا گیا تھا
ایک عورت کو جو حسا کے رہنے والے جو بنی خالد تھے ان کی ایک عورت تھی، اس نے اعتراف جرم کیا زنا کا، اس کو رجم کیا گیا، معاملہ بہت بڑھ گیا۔ اختلاف تو پہلے بھی چل رہا تھا، مخالفت چل رہی تھی، نجد سے بھی مخالفت ہو رہی تھی، گھر والوں نے مخالفت کی تھی، دوستوں نے مخالفت کی، اور پھر نجد کے باہر سے مخالفت شروع ہو گئی۔ محمد بن عبد الوہاب کو بہت ہی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور یہ سب سے بڑی آزمائش اس وقت آئی جب یہ رجم ہوا تو بات پھیلی اور لوگوں نے بائیکاٹ کا حکم دیا، بائیکاٹ کا دھمکی دی کہ ہم آپ کا بائیکاٹ کریں گے اگر آپ نے اس مولوی کو قتل نہ کیا اور اس صاحب کو یہاں سے نہ نکالا تو ہم ایک لشکر لے کے آئیں گے اور آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ عثمان بن محمد ڈر گیا اور اس نے معذرت کر لی اپنی اس سپورٹ سے، اور محمد بن عبد الوہاب کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ تو وہ پیدل چلتے ہوئے اس درعیہ کے علاقے میں اپنے ایک شاگرد کے ہاں ہوئے، اور یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ محمد بن عبد الوہاب کی تعلیم کا چرچا عام ہو چکا تھا، اور نجد کے کونے کونے سے اور بلکہ حجاز تک کے لوگوں کو وہاں آنے کا موقع ملا، انہوں نے تعلیم حاصل کی اور آپ کے شاگرد بنے۔ درعیہ کے علاقے کے لوگ بھی، یہ جو آج کا حکمران تھا 1727 میں اس کی بنیاد جس نے رکھی تھی، اس شخص کے بھائی اور ان کا ایک بیٹا، یہ عبدالعزیز جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، یہ محمد بن عبد الوہاب کے شاگرد ہو چکے تھے۔ لہٰذا یہاں پر اب پھر وہ جو وہاں پر نظام جاری ہوا تھا اسلامی تنفیذ کا، شریعت اسلامی کے نفاذ کا، حدود شرعیہ کے نفاذ کا، چور کا ہاتھ کاٹنا اور زانی کو سزا کوڑوں کی، اور دوسرے کے اگر وہ اقرار کرتا ہے، اگر وہ محسن ہے تو اس کی سزا جو نافذ ہو گئی تھی، وہ سلسلہ یہاں شروع ہوا ہے درعیہ میں۔ تو گویا یہ کوئی نیا نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک موقع دیا محمد بن سعود کو کہ محمد بن عبد الوہاب ان کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے، دونوں کا آپس میں معاہدہ ہوا، اور پھر ان کی حکومت آگے چلی اس وعدے پر کہ شریعت کا قانون آل شیخ بتائیں گے اور شریعت کا نفاذ آل سعود کریں گے۔ وہ معاہدہ پہلے دن سے لے کر اب تک آج تک جاری اور ساری ہے، اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو اگر ہم اس کی پہلی تاریخ سے لے کر اگر حساب لگاتے ہیں تو پہلا جو دور تھا پورے کا پورا محمد بن سعود سے لے کر اس کا جو والد ہے، بیٹا جو ہے عبدالعزیز، ان کا جو جہاد جاری ہوا تو یہ عراق تک پہنچا تھا۔ اس کے بعد ایک رافضی یہاں آیا تو 1218 ہجری میں درعیہ کی مسجد میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے بعد ان کا بیٹا سعود حکمران ہوا، اور اس نے 11 سال حکمرانی کرنے کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ پھر ان کا بیٹا عبداللہ آیا ہے۔ یہ عبداللہ بن سعود بن عبدالعزیز یہ تاریخ کا وہ ایک درخشندہ ستارہ ہے کہ جس نے بہت بڑی قربانی دی ہے، کیونکہ عثمانی جو لٹیرے تھے اور عثمانی گاڈ فادر کو انہوں نے متعین کیا، محمد علی پاشا کو مصری کو، اور اس نے اپنا جو ڈان تھا اس کو بھیجا تو سون بیٹے کا، اور اس کے بعد کامیاب نہ ہوا، پھر اس نے اپنے بیٹے ابراہیم کو بھیجا۔ تو بہرحال انہوں نے درعیہ کو نیست و نابود کر دیا۔ عبداللہ ابن سعود نے سرنڈر کیا 6 مہینے کی وہ جو محاصرہ تھا، اس کے بعد اس شرط پر کہ میرے بیوی بچوں کو یہاں سے نکلنے کی اجازت دی جائے اور میری جتنی بھی رعیت ہے ان کا قتل عام نہ کیا جائے، اور درخت نہ کاٹے جائیں، مکانات کو نہ گرایا جائے، ان قلعے کو برباد نہ کیا جائے۔ لہٰذا اس نے غداری کی اور وہ کام کیا جو ہٹلر بھی جس سے شرم آ جائے۔ دیکھیے وہ جو آیت مبارکہ ہے جس میں فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ جو کیا تھا پورا کر دکھایا۔ انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر میں نہیں جا سکے تھے، میدان احد میں انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو پہچاننا مشکل ہو گیا۔ ان کی بہن الربیع ابن النضر نے ان کی انگلی کے پوروں سے پہچانا تھا، تو ان کی یاد جو اسلامی ریاست کے ساتھ مجاہدین نے وہاں پر جو اپنے نشانات چھوڑے تھے، آج اس کو زندہ کرنے والے عبداللہ ابن سعود ہیں، جن کے بارے میں کہا جائے کہ تم ہی سے اے مجاہدو جہان کا ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اور اقبال نے یہ بات اس موقع پر کہی تھی کہ یاد رکھنا کہ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر۔ ان کو آستانہ لے جا کر شہید کیا گیا، اور ان کے بیوی بچوں کو قید کر کے مصر لے جایا گیا، منڈیاں لگائی گئیں، بیچے گئے، اور کچھ لوگ وہاں سے نکلنے میں کامیاب بھی ہوئے، اور ادھر اس درعیہ کے اندر اجتماعی قبریں بنا دی گئیں۔ اور آل شیخ کے ایک نوجوان کو جو 30 سالہ نوجوان تھا، عالم دین تھا، اور اس کو بارود اس کے اوپر چھڑک کر اور اس کو دھماکے سے اڑا دیا گیا کہ جس کا ذرہ ذرہ بھی اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہو گیا کہ وہ بندہ ہے کہاں، اس کے ذرات کہاں گئے ہیں، جیسے دھماکے میں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان شہیدوں کے خون کو وہ رنگ دیا ہے جس کو آج ہم مملکت سعودی عرب کے نام سے یاد کر رہے ہیں۔ کل وہ دن جو ہے نا، یہ اس بنیاد کا بڑے دھوم دھام سے منایا جائے گا پورے سعودی عرب کے اندر، اور بعض علاقوں میں 22، 23 اور 24 3 دن تک یہ تقریبات ہوں گی، اور قوم کے نوجوان نونہالوں کو اور جوانوں کو اور بچوں کو اور بوڑھوں کو سب کو بتایا جائے گا یہ ہیں ہمارے اسلاف،
اس صدی کے اسلاف، ان 300 سالوں کی جو تاریخ ہے، جو 304 یا 295 سال یعنی تقریباً 300 سال کی پرانی تاریخ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا ہر لحاظ سے، تاکہ وہ اپنے اسلاف سے وابستہ رہیں اور اپنی ماضی سے سبق حاصل کریں۔ اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ جو قومیں اپنے ماضی سے ناواقف ہو جاتی ہیں، اپنے ماضی کو فراموش کر دیتی ہیں، وہ اپنا مستقبل بھی تاریک کر بیٹھتی ہیں۔ لہذا لازمی تھا کہ اس مملکت سعودی عرب کی جو بنیاد تھی اس سے اپنی قوم کو متعارف کرایا جاتا ہے۔ اب ان کا دور ختم ہوتا ہے تقریباً 94 برس بعد یا 91 برس بعد۔ درمیان میں جہادی ایک دور آتا ہے جب محمد بن عبد الوہاب جاتے ہیں، وہ 76 سال کا ہے یا 74 سال کا ہے۔ یہ بات تھوڑی ذہن نشین کر لیں کہ یہ تاریخوں کا فرق سن ہجری اور سن عیسوی کا اس لیے ہے کہ یہ قرآن میں بھی اس میں سے ثبوت ملتا ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ وہ اصحاب کہف 300 سال سوئے رہے اور 9 سال زیادہ رہے، تو گویا شمسی لحاظ سے 300 سال اور قمری لحاظ سے 309 سال کا عرصہ۔ یہ قرآن پاک میں سورہ الکہف کے اندر یہ ثابت ہے، کیونکہ سن عیسوی اور سن ہجری جو ہے ان کے اندر 10 دن کا فرق ہے۔ 354 دن کا ایک سال ہوتا ہے قمری، اور شمسی 355 کا ہوتا ہے، 365 کا ہوتا ہے، اور یہ 355 کو 10 دن کا فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا تاریخوں کا فرق آئے گا۔ اگر اکٹھی تاریخیں نہ آئیں تو کبھی تاریخ عیسوی بیان ہوگی اور کبھی سن ہجری کا بیان ہوگا۔ تو گویا 1233 میں آ کے ان کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ہے پہلا وہ دور، اور دوسرا دور شروع ہوتا ہے 7 سال کے بعد، جو ترکی بن عبداللہ بن محمد بن سعود تھے۔ یہ گرفتار تھے مصر میں، وہاں سے ان کو نکلنا موقع مل گیا، اور آ کے انہوں نے 7 سال کے بعد پھر دریا کو آباد کر دیا، وہاں پر ایک قلعہ بھی بنایا، اور پھر ان کی حکومت چلتی رہی۔ اور ان کے بیٹے جو فیصل ہیں، وہ یہ جب یہ قطیف کے علاقے میں مشرقی صوبے میں پھر رہے تھے اس وقت جہادی سرگرمیوں میں، تو ان کے والد کو یعنی ترکی بن عبداللہ کو اسی دریا کی مسجد کے اندر عصر کی نماز کے ہی اندر، جیسے ان کے پہلے باپ دادا میں سے وہ جو عبدالعزیز تھے، اور یہ وہ یعنی شہید محراب و ممبر بنے ہیں، مسجد کے اندر شہید ہوئے، اور یہ بھی مسجد کے اندر شہید ہوئے۔ یہاں سے فیصل کو واپس جانا پڑا، اور اس کے بعد فیصل کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بھائی عبد الرحمن نے حکومت کی ہے۔ یہ ٹینیور ان کا بنتا ہے تقریباً 69 برس یا 67 برس عربی اور اس کے عیسوی کے لحاظ سے۔ تیسرا دور آتا ہے جب ان کو نکلنا پڑا عبد الرحمن ابن فیصل ابن ترکی بن عبداللہ کو درعیہ سے۔ آل رشید کو حکومت دلا دی عثمانیوں نے۔ عثمانی آپ کو جانتے ہیں کہ ان کو بڑی تکلیف تھی، یہ صوفی لوگ تھے، حنفی ہیں، صوفی ہیں، ماتوریدی ہیں، اور ان لوگوں نے مزارات کی کثرت کی ہے ان علاقوں کے اندر، اور شرک و بدعت کا بازار گرم تھا جگہ جگہ پر۔ تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ ایسا طبقہ پیدا ہوا ہے جو توحید پرست ہیں، یہ توحید والے ہیں اور شرک کو کبھی قبول نہیں کرتے اور بدعت و خرافات کا رد کرنے والے ہیں اور طاقت پکڑ رہے ہیں، تو انہوں نے پھر دوبارہ آ کر یہ بات کہی کہ ان لوگوں کو ختم کیا جائے۔ آل رشید کو حکومت دی، اور عبد الرحمن ابن فیصل ابن ترکی اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے۔ یہ 1309 کی بات ہے، 1309 ہجری کی بات ہے، تو کویت میں آئے۔ ٹھیک 10 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے اس نوجوان کو طاقت بخشی جو 1293 میں پیدا ہوئے تھے اور 1373 میں ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی 1876 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1953 میں 77 سال کی عمر لے کر یہ فوت ہوئے۔ یہ وہ نوجوان ہے جن کو دیکھ کر بات یاد آتی ہے، جس زمین کی خاک سے اٹھتے ہوں بوترکی سے جواں، رب کعبہ کی قسم اس کو زوال آتا نہیں۔ شورش کاشمیری سے معذرت کے ساتھ میں نے ان کی اس شعر کو تھوڑا سا تبدیل کر کے پڑھا ہے۔ انہوں نے ہمارے ایک ہیرو کے بارے میں کہا تھا، اور وہ بھی اس دور میں کہ جس وقت بر صغیر کے اندر یہ پاکستان انڈیا کی جنگ کے دوران کارہائے نمایاں جب اس نے انجام دیے تھے، بہت ہی پیاری بات کہی تھی۔ آج میں نے ملک عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود کے بارے میں یہ بات کہی ہے، تو انہوں نے 1902 کے اندر یا 1319 میں، یعنی ٹھیک 10 سال کے بعد پھر ریاض پر قبضہ کیا۔ وہ دریا اس وقت ریاض ہے۔ ریاض پر جب قبضہ کیا ہے تو اس وقت سے لے کر اب تک ان کی حکومت جاری اور ساری ہے۔ 30 سال کے بعد اس ملک کا نام رکھا گیا، جو نجد کا علاقہ تھا، جو حجاز کا علاقہ تھا، جو تہامہ کا علاقہ ہے یا اس کے ملحقات ہیں، ان کو سب کچھ اکٹھا کر کے ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے المملکہ العربیہ السعودیہ یعنی سعودی عرب کا نام رکھا گیا۔ باقی تمام چھوٹے چھوٹے نام اس کے اندر ضم ہو گئے۔ تو گویا اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ جب یہ سعودی عرب کا نام رکھا گیا ہے، یہ مملکت مارز وجود میں آئی ہے، تو اس کو 92واں سال جا رہا ہے۔ ٹھیک 5 مہینے پہلے ہم نے 91 سال کی یوم الوطنی یعنی نیشنل ڈے منایا تھا، اور انشاءاللہ بشرط زندگی ٹھیک 7 ماہ کے بعد، 5 ماہ سے پہلے منایا ہے ستمبر میں 23 ستمبر کو، اور 7 ماہ کے بعد انشاءاللہ دوبارہ منائیں گے۔ اور اس کے درمیان میں ایک نئی خوشی آ گئی ہے قوم کے لیے، مواطنین کے لیے بھی اور تارکین وطن کے لیے بھی، مقیمین کے لیے بھی،
سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ایک نئی خوشخبری کا دن جو آ گیا ہے وہ ہے 22 فروری، جس دن کے 1727 کو اس کا آغاز ہوا تھا اور 1932 میں اس ملک کا نام سعودی عرب رکھا گیا۔ وہ ایک چھوٹی بستی سے شروع ہونے والی کہانی 1932 میں عیسوی میں پوری ہوئی۔ تو یہ ہے احباب دوستو، یہ اس پہلی ہماری مجلس کا خلاصہ کہ کل کو یعنی 22 فروری کو دن منایا جائے گا، خاص قسم کے کپڑے پہنے جائیں گے، پورے سعودی عرب کے اندر خوشی کا ایک لہر پیدا ہو رہی ہے۔ لوگ ابھی سے تیار ہیں، اپنے لباس بھی ایک قسم کا، ہر علاقے کا مختلف لباس ہوگا، یعنی ایک علاقے کی ترجمانی کریں گے اور لباس کے اندر بھی یونیفیکیشن کا مسئلہ ہوگا۔ تو یہ سفر جو چلا تھا نا، کہاں سے؟ فاؤنڈیشن سے یونیفیکیشن تک، یعنی تاسیس سے آپ کے یوم توحید تک، وہاں بنیاد رکھی گئی 300 سال پہلے بنیاد رکھی گئی اور 1932 میں آ کر اس کا نام رکھا گیا مملکت سعودی عرب۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے کہ اس ملک کو تا قیامت برقرار رکھے، حرمین شریفین کی خدمت کرنے کے لیے آل سعود کو توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی شہداء ہیں اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، وہ آل سعود سے ہوں یا آل شیخ سے ہوں یا دیگر حضرات ہوں جنہوں نے اس ملک کی بقا کے لیے، حفاظت کے لیے اور اس کی عزت کی بحالی کے لیے مدد کی، محنت کی، دامیں درمیں سکھنے، اللہ ان تمام کی گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔